السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، اور اس آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے اندر جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں پڑھنے میں، انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثل الذین، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور سا کا مخرج ہے زبان کی نوک کو اوپر والے جو سامنے کے دو دانت ہیں وہاں ٹچ کریں گے، اور پھر آواز نکالیں گے تو سا کی آواز نکلے گی، اور سا کے اندر سیٹی نہیں ہوتی ہے۔ ينفقون، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں فا ہے، اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، یوں، اس طرح سے۔ فقون، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھیں گے، سبیل اللہ نہیں پڑھنا ہے اس کو، بلکہ سبیل اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ اور میں نے یہاں پر آیت کی ہے، آیت ہے نہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، حبۃ انبتت، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور ام کے اندر غنہ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد میں با ہے، اور تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد کبھی بھی با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میم کا مطلب یہ ہے کہ یہ میم پڑھا جائے گا، نون نہیں پڑھا جائے گا، اور ہجے اس طرح سے کریں گے اس کی، حمزہ میم زبر ام، اور غنہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ میں نے یہاں پر آیت کی ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، سنبلۃ، یہ سیم قاعدہ ہے سم کے اندر جو ابھی ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، تو یہ میم پڑھا جائے گا اور اس کے اندر غنہ بھی کریں گے، اور یہاں پر تم کے اندر بھی غنہ کریں گے۔ یہاں ادغام یرملون کا قاعدہ ہے، یہاں تنوین کے بعد میں میم ہے اور تنوین کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ میعۃ، اس لفظ کو پھر دھیان سے سنیے گا، میعۃ، اس کی ہجے اس طرح سے کریں گے، میم زیر می، حمزہ زبر آ، میعہ تا پیش تو، میعۃ۔ یہ جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ حبہ، جب میں نے یہاں پر آیت کی ہے تو اس کو حبہ پڑھا ہے ہا کے ساتھ میں، اس لیے کہ تجوید کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ گولتا پر آیت کرتے ہیں تو گولتا ہا بن جاتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے لام کو یہاں پر منہ بھر کے پڑھیں گے، یہاں واللہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ واللہ یضاعف، ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ لمن، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، یہاں پر بھی ادغام یرملون کا قاعدہ ہے۔ لمن یشاء، یہاں پر یہ بڑا مد ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو اس کو 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے لام کو یہاں بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ واسع علیم، دونوں جگہ پر عین ہے، عین نکال کر کے پڑھیں گے، حمزہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 261 بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس سبق کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اسی طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے، انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آئیے ایک بار پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله
सबीलिल्लाह कमथल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जी, आज के सबक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।